السلام علیکم فرینڈز۔ روس بلا شبہ انتہائی طاقتور اور یوکرین اس کے مقابلے میں کمزور ہی سہی، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ تاریخ کے بہادر ترین کرداروں میں سے ایک کردار یوکرین کی اس لڑکی کا تھا۔ یہ لڑکی تاریخ کے بہادر ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ یہ تاریخ کی وہ بہترین شارپ شوٹر تھی جس نے ایک محاذ پر جرمن فوج کے خلاف اپنی بندوق سے 36 گولیاں نکالی اور جرمن کے 36 شارپ شوٹرز کو مار ڈالا، اور یہ دنیا کی تاریخ کا وہ ریکارڈ تھا جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ سکرین پر نظر آنے والی اس لڑکی کا نام لوڈمیلا میخلوونا ہے، جو 1916 میں یوکرین کے ایک شہر کیف میں پیدا ہوئی۔ جی ہاں، وہی کیف جس پر رشیا نے خوب آگ کی بارش کی۔ یہ لڑکی بچپن میں ایک شرمیلی اور خوفزدہ سی بچی ہوا کرتی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت یہ بات نہ تھی کہ یہ انتہائی معصوم اور الگ تھلگ رہنے والی یہ لڑکی مستقبل میں ایک انتہائی بہترین شارپ شوٹر بن کر ابھرے گی۔ یہی خوفزدہ سی لڑکی جوں جوں جوان ہوتی گئی، اس کی زمانے سے شناسائی اور انسانوں سے پہچان بھی ہوتی گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے خوف کو طاقت اور تنہائی کو توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کے عشرے میں جب وہ کیف یونیورسٹی میں تاریخ کی طالبہ تھی تو پوری یونیورسٹی میں وہ ایک خود سر اور عملیت پسند لڑکی کے طور پر مشہور ہو گئی۔ اس کا ایک ساتھی بہت اچھا شوٹر تھا اور وہ ہر وقت اپنی شوٹنگ کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر لوڈمیلا نے اس سے کہا کہ اگر میں نے شوٹنگ شروع کر دی تو تم تو کیا، پوری دنیا کی تاریخ بھی مجھے یاد رکھے گی۔ اس کے دوست نے لوڈمیلا کا مذاق اڑایا تو اس نے دوسرے دن ہی ایک شوٹنگ کلب میں داخلہ لے لیا اور شوٹنگ سیکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں لوڈمیلا کا ملک روس ایک اہم پارٹنر کی حیثیت سے شریک تھا۔ فرینڈز، تب یوکرین روس کا حصہ تھا۔ ایک دن جرمن طیاروں نے اسی یونیورسٹی پر شدید بمباری کی جس میں لوڈمیلا زیر تعلیم تھی۔ اس نے اسی دن فوجی ہیڈ کوارٹر جا کر اپنے شوٹنگ میڈلز دکھائے اور فوج میں شامل ہونے کی درخواست کی، جسے فوراً قبول کر لیا گیا کیونکہ اس وقت روسی فوج کو ایسے لوگوں کی سخت ضرورت تھی۔ ایک شارٹ سی ٹریننگ کے بعد لوڈمیلا کو محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا، جہاں پر وہ دشمن فوج کے خلاف ایک خوفناک سنائپر کی حیثیت سے سامنے آئی۔ فرینڈز، اس کی بندوق سے نکلی ہوئی گولیوں اور سامنے پڑی ہوئی لاشوں کی تعداد ہمیشہ یکساں ہوتی۔ اسی دوران محاذ جنگ پر اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شادی کر کے دشمن کو اپنے اعصاب کی مضبوطی کا پیغام بھی دیا، اور اسی دوران وہ اپنے شوہر جو خود بھی ایک سنائپر تھا اس کے ساتھ محاذ جنگ پر لڑتی رہی۔ اس لڑکی کا نشانہ اور داؤ پیچ اتنے خطرناک تھے کہ ساتھی سپاہیوں کی قلیل تعداد کے باوجود بھی اس نے دشمن فوج کی اکڑ نکال کر رکھ دی۔ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ جرمن فوج اسے گھوسٹ سنائپر کہنے لگے، کیونکہ وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر نمودار ہوتی اور دشمن فوج کی لاشیں بچھا کر درختوں اور پتھروں کے بیچ غائب ہو جاتی۔ جب اس کی دہشت دشمن میں بڑھ گئی تو جرمن کمانڈروں نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ فوج کے بہترین سنائپرز کو بلا کر لوڈمیلا کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت 36 بہترین سنائپرز کا انتخاب ہوا، جنہوں نے کافی تگودو کے بعد اس لڑکی کو گھیر لیا اور ان کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کا شوہر اور تمام ساتھی اس کے سامنے مارے گئے، لیکن اس نے نہ صرف خود کو بچا لیا بلکہ اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور ایک پھسلتی ہوئی چٹان کی اوٹ میں پہنچ گئی، اور یہ چٹان کی آڑ لے کر بندوق لوڈ کرتی اور حملے کا منصوبہ بناتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرتی رہی۔ اسی دوران کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن یہ وقت کا فائدہ لے چکی تھی۔ اب اس کی بندوق بھی تیار تھی اور حملے کا منصوبہ بھی۔ یہ اچانک چٹان کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور 3 درجن مخالف جرمن فوجیوں پر اکیلے حملہ کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی ایک منفرد اور خوفناک لڑائی تھی، جس میں ایک طرف تو جرمن فوج کے لگ بھگ 3 درجن خطرناک سنائپرز تھے اور دوسری طرف یہ خوش شکل اور بہادر لڑکی۔ دونوں اطراف سے مسلسل بندوقیں آگ اگلتی رہی اور گولیوں کی بارش برستی رہی۔ کئی گھنٹے بعد جب یہ گولیوں کی بارش تھمی تو لڑنے والے کل 37 سنائپرز میں سے 36 کی لاشیں پڑی تھیں، اور یہ تمام لاشیں جرمن فوجیوں کی تھیں، جبکہ ایک سنائپر زندہ بھی تھا اور سلامت بھی، اور اس سنائپر کا نام تھا لوڈمیلا میخلوونا۔ فرینڈز، اس فیمیل سنائپر کا جنگی ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 300 سے زائد فوجی مارے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے 74 دن کے اندر 200 کے قریب دشمن فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس لڑکی کو دنیا کے 5 بہترین سنائپرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم جب اختتام کو پہنچی
تو یہ ایک مشہور سنائپر انسٹرکٹر بن کر رشین سپاہیوں کو تربیت دینے لگی۔ اس وقت کے امریکی صدر روز ویلٹ کی بیوی اس لڑکی کی بہت بڑی مداح تھی، اسی لیے اسے امریکہ کے دورے کی دعوت دی اور اس کے لیے 43 شہروں میں ٹورز ارینج کیے، جہاں لڈملا جنگ پر لیکچر دیتی رہی۔ امریکی عوام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، مختلف تنظیموں نے اسے دعوت دی اور اس کی بہت پذیرائی کی، لیکن ایک موقع پر جب میڈیا نے اس کے ڈریسز اور میک اپ کا مذاق اڑایا تو لڈملا نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ایک فوجی سپاہی ہوں اور فوج میں آپ کا کام دیکھا جاتا ہے، میک اپ اور کپڑے نہیں۔ وہ امریکہ سے واپس آئی اور اپنے آبائی قصبے میں گمنام ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے لگی۔ 27 اکتوبر 1976 کی ایک سرد شام کو تاریخ کی اس بہادر ترین خاتون نے اپنی شاندار زندگی کی آخری سانس لی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔